آگے جو سب سے بڑا بلنڈر اس ویڈیو کا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں مورتی پوجا کی برائی اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کہانی انہوں نے ذکر کی کہ اس کہانی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے مورتیاں توڑ دی تھیں، تو اسی لیے اسلام اور یہودیت میں مورتی پوجا نہیں کی جاتی. یہ ایگزیکٹ ورڈ ہیں جو 11 منٹ 45 سیکنڈ پر انہوں نے کہے ہیں. اور اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ کچھ مسلم کنزرویٹو یہ کہتے ہیں کہ ہندو مورتی پوجا کرتے ہیں لہٰذا وہ کافر ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مورتی پوجا اگر اسلام میں، اور اسلام حضرت آدم سے ہے، چونکہ حضرت آدم بھی خدا کے ایسے بندے تھے کہ جنہوں نے خدا کی مرضی کے سامنے سبمیشن کیا ہے، تو اسلام میں مورتی پوجا اس لیے نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے مورتی توڑی تھی چنانچہ چلو بھائی ان کو مورتی اچھی نہیں لگ رہی ہے لہٰذا مورتی پوجا بین کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ مورتی پوجا آبجیکٹیولی ان اٹسیلف بری ہے، اس لیے اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مورتی اسی لیے توڑی چونکہ وہ مسلمان تھے، اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. سورہ حج آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ واحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، اور آگے ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اس آیت کا ترجمہ، آگے پوری آیت کا ترجمہ کرنے کے بجائے آخر کے جو الفاظ ہیں so avoid the uncleanliness of idols and avoid false statement. تو آئیڈلس کو unclean بتایا جا رہا ہے، نجس بتایا جا رہا ہے، ناپاک بتایا جا رہا ہے. وہ پھر آئیڈلس کسی بھی زمانے میں ہو تو جو چیز ناپاک ہے اس کے قریب جانا اسلام میں حرام ہے، اس کی عبادت کرنا اسلام میں حرام ہے. اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا اس لیے مسلمان کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم سے پہلے بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی مورتی پوجا کے خلاف تھے، حضرت آدم بھی مورتی پوجا کے خلاف تھے، چونکہ اسلام میں مورتی پوجا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب دھرو راٹھی پر مسلمانوں نے اعتراض کیا ان کے کامنٹس میں جا کر، تو انہوں نے ایک کامنٹ اپنی ویڈیو کے نیچے کیا، یہ پنڈ کامنٹ ہے جو آپ ان کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. وہ اپنے اس اوپر کیے جانے والے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اور ویڈیو میں بھی انہوں نے کچھ ایسی بات کہی ہے. ویڈیو میں 12 منٹ پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مورتی پوجا نہیں کرتے بلکہ مورتی کے تھرو بھگوان کی پوجا کرتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہو فوٹو دیکھ کر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوٹو ہی کو یاد کرنے لگ جاؤ، فوٹو دیکھ کر آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہو تو یہ فوٹو جو ہے وہ ایک مادھیم ہے. پچھلے چند دنوں پہلے انہوں نے ایک صاحب کا انٹرویو کیا جو ہندو آچاریہ تھے، پرشانت ان کا نام ہے. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ مورتی امورت تک جانے کا ایک اچھا سادھن رہی ہے، مورتی صرف ایک ذریعہ ہے. یہ جو ایک طرح کا ہندوؤں میں ایک مسکنسپشن ہے، اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو کہا نا آپ اپنے باپ کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرتے ہیں، ہم مورتی دیکھ کر خدا کو یاد کرتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر ایک آدمی اپنے باپ کی تصویر کی جگہ گدھے کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرے تو کیا یہ باپ کی توہین نہیں ہے؟ یقیناً باپ کی توہین ہے، کیونکہ باپ کی جو تصویر ہے جیسی تصویر ہے اسی کو تو دیکھنا چاہیے نا. آپ نے باپ کو دیکھا اور آپ نے اس کی تصویر بنا دی، آپ نے باپ کو دیکھا، آپ نے فون سے اس کا فوٹو لے لیا، باپ کے مرنے کے بعد آپ اس کو فوٹو کو دیکھ کر باپ کو یاد کرتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کیونکہ تصویر اسی کی ہے. لیکن اگر آپ گدھے کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرنے لگے تو آپ خود توہین محسوس کریں گے کہ آپ اپنے باپ کی توہین کر رہے ہیں. جس کی کوئی تصویر نہیں ہو سکتی اس کی تصویر بنانا اس کی توہین نہیں تو اور کیا ہے. ایک اور مثال لے لیجئے، جگہ جگہ جو سرکاری دفاتر ہیں مثلا وہاں پر مودی جی کی تصویر لگی ہوئی ہے چونکہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں. آپ ان کی تصویر ہٹا کر راہل گاندھی کی تصویر لگا دیں تو کیا یہ حکومت کی خلاف ورزی اور مودی کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ جتنے مودی بھکت ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، راہل نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، مودی نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ راہل گاندھی کو کی تصویر مودی کی جگہ لگا دی جائے. مودی کی تصویر مودی کی تصویر ہے، راہل گاندھی کی تصویر راہل گاندھی کی تصویر ہے. آپ ایک انسان کی تصویر دوسرے انسان کی نہیں بنا سکتے. تو جس کی کوئی تصویر ہو ہی نہیں سکتی، جس کا کوئی شیپ نہیں، کوئی فارم نہیں، اس کی تصویر بنانے کا کیا مطلب؟ اور یہ تو پھر خدا ہے. بہت سی چیزیں اور تصورات ایسے ہیں کہ جن کی آپ صبح قیامت تک تصویر نہیں بنا سکتے. کوئی آدمی بزدلی اور بہادری کی تصویر بنا کر دکھائے، ہاں بزدل اور بہادر کی تصویر بنا سکتے ہیں آپ، چونکہ بزدل انسان ہوتا ہے، بہادر انسان ہوتا ہے. لیکن بزدلی اور بہادری ایک کانسیپٹ ہے، آپ اس کانسیپٹ کی تصویر بنا دیں
اور ایسی تصویر بنا دے کہ ساری دنیا اس کو تسلیم کر لے کہ ہاں یہی بزدلی کی تصویر ہے، ہاں یہی بہادری کی تصویر ہے. تو جو چیزیں انسان سے متعلق ہیں، جو اس کی صفت اور اس کی خصوصیات، ہم اگر اس کی تصویر نہیں بنا سکتے تو خدا کے جس نے کبھی اپنی تصویر دنیا کو نہیں دکھائی، خدا کے جس کی کوئی تصویر نہیں ہے، جس کا کوئی شیپ نہیں ہے، جس کا فارم نہیں ہے، اس کی تصویر انسان اگر بنائے تو کیا یہ خدا کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ اچھا، اب دھورو راٹھی اپنی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیے ان کے کامنٹ میں، some Muslims saying that how can there be idol of God when he has no body. کچھ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی تصویر کیسے ہو سکتی ہے، اس کا مجسمہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے. well حدیث البخاری and Muslim quote Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying, if any one of you fighting with his brother, he should avoid his face, for indeed Allah created Adam in his image. ایک تو حوالہ انہوں نے یہ دیا. دوسرا حوالہ یہ دیا قرآن 38:75 God Allah says, O Iblis, what prevented you from prostrating yourself before him, meaning Adam, whom I created with my two hands? Did you become too proud, or have you always been arrogant? یہاں انہوں نے ایک حدیث اور ایک آیت کا حوالہ دیا ہے. سب سے پہلے آیت کو لے لیتے ہیں. آیت میں کہ I created him, I created Adam with my two hands. اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے ہاتھ ہیں. جب ہاتھ ہیں تو پھر باڈی ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کے تعلق سے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے جو اسکرین شاٹ ہے اس وقت، یہ تفسیر قرطبی کا ہے اور بڑی کلاسیکل تفسیر ہے. اس میں اس آیت کے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو چیز اہم ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. تو امام قرطبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، فَخَاطَبَ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَهُ فِي تَعَامُلِهِمْ. اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس انداز میں بات کرتا ہے جس انداز کو وہ جانتے اور سمجھتے ہیں. اب مثلا آپ اگر سی پلس لینگویج میں لوگوں سے بات کرنے لگیں، یا مثلا پائتھون لینگویج میں آپ لوگوں سے بات کرنے لگیں، جس کو صرف آئی ٹی اسپیشلسٹ سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا، ایک عام آدمی نہیں سمجھتا، تو ہمیں تو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم سے بات ہمارے انداز میں ہو، پھر لینگویج کوئی بھی ہو، ہم ترجمہ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں، تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی. آگے کہتے ہیں امام قرطبی، فَإِنَّ الرَّئِيسَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يُبَاشِرُ شَيْئًا بِيَدِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْإِعْظَامِ وَالتَّكَرُّمِ. کہ جو سب سے بڑا انسان ہوتا ہے، جو سب سے بڑی مخلوق ہے، مخلوق کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرے تو اس کے اپنے ہاتھ سے کرنے کا مطلب یہ کہ اس نے اس چیز کو اہمیت دی، عزت دی. مثلا آپ یہ کہیں بادشاہ سلامت نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، تو ہاتھ سے کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے کہ سامنے والے کو اتنی عزت دی اور اس کا اتنا احترام کیا کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. اس میں احترام اور عزت کا پہلو شامل ہے. تو اسی معنی میں ید یعنی ہاتھ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے. فذکر الید ہنا بمعنی ھذا، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اشرف المخلوقات کا جد امجد بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے لفظ ید کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یعنی اتنے احترام اور ان کو دیا اور اتنی عزت دی، اور تم ان کے سامنے نہیں جھک رہے ہو. یہ آیت کا مطلب ہے. آگے مجاہد کہتے ہیں، مجاہد بہت مشہور مفسر و تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں الید ھاہنا بمعنی التأکد والصلہ، کہ ید کا یعنی ہاتھ کے جو معنی اس آیت میں ہے وہ ایمفسائز کے لیے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے ہی بنایا، لما خلقت انا، میں نے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا. جب میں نے ہی بنایا تو اے شیطان تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو ایروگینس اور تکبر اختیار کرے. آگے اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے وقیل التشبیہ فی الید فی خلق اللہ تعالی دلیل علی انہ لیس بمعنى النعمة والقوة والقدرة وانما ہما صفتان من صفات ذاتہ تعالی. یہ ایک اور اپروچ ہے جو اہل سنت والجماعت میں ہے، وہ یہ کہ ید کے معنی یہاں پر نعمت یا قدرت کے نہیں ہے، بلکہ ید ایک صفت ہے خدا کی، ایک کوالٹی ہے، اور وہ کوالٹی کیسی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کو نہیں معلوم. ایک اور اوپینین وقیل اراد بالید القدرہ، ید سے مراد یہاں پر قدرت ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی قدرت سے بنایا. کہا جاتا ہے عربی زبان میں یہ کہاوت ہے ما لی بہذا الامر یدن، مجھے اس کام کے کرنے پر کوئی قدرت نہیں ہے. یدن کا لفظ، ہاتھ کا لفظ عربی کہاوت میں استعمال ہوا. ایک اور شعر کا ایک ٹکڑا ہے جو امام قرطبی پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وما لی بالحمل الثقیل یدانی، اس بوجھ کو اٹھانے کے میرے پاس ہاتھ نہیں ہے. ایک آدمی جس کے ہاتھ ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے.
یعنی میرے پاس اس بوجھ کو اٹھانے کی قدرت نہیں ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ تحملت، آخری لائن، تحملت من عفراء ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يداني، کہ میں نے عفرا، اپنی محبوبہ کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ میں نے عفرا کے لیے ایسے ایسے بوجھ برداشت کیے کہ جو میری قدرت بلکہ پہاڑوں کی قدرت کے باہر تھے. وما للجبال الراسيات يداني، یدان کا لفظ یعنی ہاتھوں کا لفظ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا. تو یہ عربی زبان میں کامن ہے. اسی اعتبار سے قرآن کریم کے اندر بھی ید کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے سورت کا لفظ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حدیث میں جو آیا کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی اللہ نے اپنی صفت کے اوپر پیدا کیا. جو صفات ہمارے اندر نوبل صفات ہیں وہ کہاں سے آئیں؟ وہ خدا کے پاس سے آئیں. تو اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کی باڈی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو قرطبی کی بات بتائی، اور میں نے کہا آخر میں ایک بات بتانے والا ہوں اہم، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنے سارے 3-4 اقوال میں نے ذکر کیے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں جی خدا کی باڈی ہے. تو مسلمان اس بات پر متفق ہیں، علماء اس بات پر متفق ہیں جو حدیث کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، جو قرآن کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، کہ خدا کی باڈی اور جسم نہیں ہو سکتا. چونکہ خدا خود ہی اس چیز کا اعلان کر رہا ہے. کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو آپ جیسے ہی باڈی کا کوئی بھی تصور کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے خدا کو مخلوق جیسا سمجھ لیا، جبکہ خدا مخلوق جیسا نہیں ہے. تو جب خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی مورت نہیں، اس کی کوئی تصویر نہیں، اس جیسا کچھ نہیں، اور آپ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں خدا کے ہاتھ بھی ہے، اس کا جسم بھی ہے، اس کی صورت بھی ہے، اس کی مورت بھی ہے، یہ چیز تو پھر اسلام کے خلاف ہے. اسی کو مس ریپرزنٹیشن کہا جاتا ہے. اب آخر میں وہ یہ کہتے ہیں سورہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہندوؤں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اور کنزرویٹو مسلمان ہندوؤں کو کافر کہتے ہیں، لبرل مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کو کافر نہیں کہتے. اور پھر انہوں نے وحید الدین خان صاحب کی بھی آخر میں تعریف کی، اور میں وحید الدین خان صاحب کی ہی تفسیر سے ایک پیسج آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو پتا چلے گا. یہ دراصل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کی تفسیر ہے جو وحید الدین خان صاحب کی تذکیر القرآن میں موجود ہے. اس آیت کا حوالہ دھورو راٹھی نے دیا ہے اور کہا ہے کہ اسلام کے آغاز میں یہود، نصارہ اور سابین کو مؤمنین مانا گیا ہے، مسلمان مانا گیا ہے. لہٰذا یہود بھی، نصارہ بھی اور سابی بھی اگر مسلمان ہو سکتے ہیں تو ہندو بھی مومن اور مسلم ہو سکتا ہے. اس کو کافر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، جب آپ وحید الدین خان صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو لے ایک آپ نے کنزرویٹو مسلمز کو تھوڑا سا کہا کہ یار یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن وحید الدین خان صاحب بڑے اچھے ہیں، اس کا مطلب وہ لبرل مسلم ہے آپ کے نزدیک. تو آپ ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے. آپ اپنی ریسرچ ٹیم کو کہیے کہ تھوڑا پراپر ہوم ورک کیا کریں، خصوصاً جب اسلام کے اوپر بولے، چونکہ اسلام کے تعلق سے جو ایکسپرٹس ہیں ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. دیکھیے آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 62. ترجمہ پڑھ رہا ہوں خالی. یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابی، ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیا، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ نصارہ، سابی اور یہودیوں کو کلین چٹ دے دی گئی، نو پرابلم تم بھی مسلمان ہو. نہیں، شرط یہ لگائی گئی کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اب آگے دیکھیں وحید الدین خان صاحب کیا کہتے ہیں. یہ تو ترجمہ ہوا. آیت میں 4 گروہوں کا ذکر ہے. ایک مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، دوسرے یہود جو اپنے کو حضرت موسیٰ کی امت کہتے ہیں، تیسرے نصارہ جو حضرت مسیح کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں، چوتھے سابی جو اپنے کو حضرت یحییٰ کی امت بتاتے تھے اور قدیم زمانے میں عراق کے علاقے میں آباد تھے. وہ اہل کتاب تھے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر اب سابی فرقہ ختم ہو چکا ہے، دنیا میں اب اس کا وجود نہیں ہے. یہاں مسلمانوں کو الگ نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا اور دوسرے پیغمبروں سے نسبت رکھنے والی امتوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب برابر کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی سارے گروہ برابر ہیں. خدا کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ آپ چونکہ پاکستان میں پیدا ہو گئے یا انڈیا میں پیدا ہو گئے، یا آپ محض اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہنے لگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی لائے ہوئے دین سے آپ کا کوئی تعلق اور نسبت نہ ہو، اس لیے اس کے باوجود آپ افضل ہیں. ایسا نہیں ہے. گروہ کے اعتبار سے ایک گروہ دوسرے گروہ میں کوئی فرق نہیں. سب کی نجات کا ایک ہی محکم اصول ہے، یعنی ایک ہی پرنسپل ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح، یعنی نیک کام. کوئی گروہ اپنے کو خواہ مسلمان کہتا ہو یا وہ اپنے کو یہودی یا مسیحی یا سابی کہے، ان میں سے کوئی محض ایک مخصوص گروہ ہونے کی بنا پر خدا کے یہاں کوئی خصوصی درجہ نہیں رکھتا. درجے کا اعتبار اس پر ہے کہ کس نے خدا کی منشا کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالا.
تو ایک یہودی اگر خدا کی منشا کے مطابق چلے اور اسلام قبول کر لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو انہوں نے سنت پیش کی ہے اس پر عمل کرے، تو خدا کے نزدیک وہ اس کا درجہ ایک نہیں بلکہ ڈبل ہے. یہی صورتحال عیسائی کی، یہی ایک یہودی کی اور مشرک کی اور صابی کی، دنیا میں کوئی بھی ہے خدا کے دیے ہوئے پیغام کے مطابق چلے گا تو خدا کے قابل قبول ہوگا. محض اس لیے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں یہودی ہوں اس لیے میں اسپیشل ہوں، میں نصرانی ہوں میں اس لیے اسپیشل ہوں، یا میں مسلمان ہوں اس لیے میں اسپیشل ہوں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایمان کا اعتبار ہے اور نیک عمل کا اعتبار ہے. یہ وحید الدین صاحب کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ کافر نہیں ہے. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو بھی مسلمان ہو سکتا ہے اگر خدا کی منشا کے مطابق چلے. اب آپ دیکھیں